کچھ لوگوں کا وہم ہے کہ لڑکیاں سسرال میں ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکیوں نے اپنی ماؤں کو سسرال سے تکلیفیں اٹھاتے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکیاں خدمت کرنے سے نہیں گھبراتی، بلکہ انہیں وہ تھکاوٹیں توڑ کر رکھ دیتی ہیں جو ان کے وجود کو زبانوں کی ضربوں سے ہوتی ہیں۔ تھکاوٹ کام کرنے سے نہیں ہوتی، تھکاوٹ ان لہجوں سے ہوتی ہے جو مٹھاس سے خالی اور زہر سے زیادہ کڑوے ہوتے ہیں۔ ورنہ ایک عورت کو اللہ نے اتنا مضبوط اور باہمت بنایا ہے کہ محبت کے چند میٹھے بول کے عوض وہ گھر بھی چلا سکتی ہے اور نوکری بھی کر لیتی ہے اور وہ مطمئن ہوتی ہے، مگر ایسی محبت کا ہی تو قحط ہے یہاں۔ میں کبھی بھی اپنے وال پر کچھ ایسا نہیں ڈالتی جو میں نے یہاں وہاں سے سنا ہو یا کسی ناول یا ڈرامے سے متاثر ہو کر لکھ ڈالا ہو۔ نہ میں کبھی سوشل میڈیا کی باتوں پر یقین کر کے کچھ کہا ہو۔ میں وہ کہتی ہوں جو میں مشاہدہ کرتی ہوں یا خود میری زندگی کی کوئی کڑی اس سے ملتی جلتی ہو۔ آپ بھی ذرا آنکھیں اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر غور سے میری بات سنیں۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو مجھے کامنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے خاندان میں، آپ کے سرکل میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں اور آپ کے علاقے میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو شادی کے بعد اپنے الگ گھر میں رہ رہے ہیں، یا جن کا یہ مطالبہ پورا ہو گیا کہ انہیں شادی کے ساتھ ہی الگ گھر دے دیا گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے؟ آپ کتنی لڑکیوں کو جانتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی؟ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے سسرال کی خدمت سے نفرت کرتی ہیں؟ اگر آپ نے سچے دل سے غور کر لیا ہے تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ لڑکیاں سسرال کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یا ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ نہیں دیتی، یا وہ شادی کے ساتھ ہی الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ اس چھوٹے سے گروہ کے علاوہ سب کے سب جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ بہویں خدمت گزار ہیں یا چاہے نہیں، امیر ہیں چاہے غریب، سب جوائنٹ فیملی سسٹم میں جی رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں جوائنٹ فیملی کا حصہ؟ اور جو لڑکی اس وقت یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود سوچے، سوال کرے کہ کیا وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسا درجہ نہیں دیتی؟ کیا مستقبل میں نہیں دینا چاہے گی؟ ہاں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ گھروں میں یہ چیز ہے کہ بہوؤں کو بھی بیٹی جیسی اہمیت نہیں دی جاتی، تو پھر ظاہری بات ہے بہویں بھی یہی کہتی ہیں کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ درگزر کرنا جانتی ہے اپنی بیٹیوں کی غلطی پر، اپنی بیٹیوں کی ایسی غلطیوں پر جو کہ ماں کہتی ہے چل کوئی بات نہیں بیٹی ہے، لیکن ساس کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گی کہ چلو کوئی بات نہیں میری بیٹی ہے۔ تو جواب ہاں میں آئے گا۔ ہماری فطرت میں شامل ہے بزرگوں کا احترام کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ فطرت نہیں بدلتی۔ مسئلہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے ہی نہیں، مسئلہ لڑکیوں کی اونچی ناک کا ہے ہی نہیں، مسئلہ لڑکیوں کا ساس سسر کی خدمت نہ کرنا ہی نہیں ہے، مسئلہ صرف محبت اور احساس کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ مدینہ والے بڑے اچھے ہیں، ان کے یہاں بیٹی بیاہ کر آتی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پرائے گھر میں آئی ہے۔ سبحان اللہ! یہ تھے مثالی معاشرے، یہ تھے مثالی لوگ، یہاں سے مثالیں لینی تھی نا، ہم کہاں سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی انگریز کی عورت سے متاثر ہوئے تو کبھی ہندوستان کے ظالم سسرال کی وبا مسلم معاشرے میں پھیل گئی۔ ہم تو مدینے والے کے پیروکار تھے، ہم نے تو یہاں سے سبق لینا تھا، ہم نے تو مدینے والوں کی طرح دوسروں کی بیٹیوں کو جب بیاہ کر لانا تھا تو ان کو بتانا تھا کہ یہ تمہارے دوسرے ماں باپ کا گھر ہے، پگلی ڈرنا نہیں۔ مگر ہمارے ساتھ تو وہ ہوا کہ آج ہمارے گھروں کا شیرازہ بکھر گیا۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں جگہ کی کمی یا دل میں؟ ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ بات کرتے کرتے کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے نیچے چھوٹے بیٹے کو دودھ لینے بھیجا تو میری ساس اسے روک کر پوچھنے لگی کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟
بیٹے نے کہا، دادو دودھ لینے جا رہا ہوں، امی کی طبیعت خراب ہے، وہ بیمار ہے تو دودھ کے ساتھ دوا لینی ہے۔ تو ساس نے پوتے سے کہا، ڈرامے کرتی ہے تیری ماں، اچھی بلی ہے، کوئی بیمار نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہنے والے، بجائے یہ کہ آپ بہو کا حال احوال پوچھو، آپ اسے اپنے باتوں سے اذیت دے رہی ہیں۔ اس بہن نے مجھے میڈیسن کی پک سینڈ کی کہ دیکھو یہ دوائیں ایسے ہی دے ڈالی ڈاکٹر نے، اتنی بڑی بڑی گولیاں، کوئی خوشی سے تھوڑی کھاتا ہے۔ آپ ایک گلاس دودھ کے لیے کسی کی بیٹی کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ارے یہ بیٹیاں جب اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں ہوتی ہیں تو ہلکا سا بخار ہونے پر سارا گھر آگے پیچھے پھرتا ہے، اور تم لوگ ایسی بیٹیوں کو ذرا سی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پیچھے اذیت دیتے ہو۔ کیا تم لوگوں کو ذرا خیال نہیں آتا کہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ اپنا دکھ اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا تو ڈرامہ لگتا ہے۔ اپنی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہو تو بہت دکھ ہوتا ہے، اور بہو جو ہے وہ اپنے گھر میں تھوڑا سا بھی کچھ بول لے تو کہتے ہیں کہ بہو کی زبان بہت تیز ہے، یہ اس کو عزت کرنی نہیں آتی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، مگر میں جس دنیا میں، جس صوبے میں، جس شہر میں رہتی ہوں، میں نے وہاں ظالم سسرال دیکھا ہے، سنگ دل سسرال دیکھا ہے، جہاں عورت اپنے بچوں کی خاطر ساری عمر شوہر کی سسرال کی ظلم و زیادتیاں سہتی رہتی ہے، چاہے وہ خود کماتی ہو یا نہیں۔ وہ ماریں بھی کھاتی ہے، گالیاں بھی کھاتی ہے، گھر سے نکال دی بھی جاتی ہے، پھر دوبارہ بچوں کی خاطر واپس آتی ہے۔ سارا سسرال اس تماشے میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ بے حسی بھی ہے، طلاق لینا چاہے تو شوہر بچوں کو چھیننے کی دھمکیاں دیتا ہے، حق مہر ادا کرنا پڑے اس لیے طلاق بھی نہیں دیتا، طلاق ہو جائے تو خرچے کے نام پر عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور میں حقائق کو سوشل میڈیا کی سچی جھوٹی باتوں پر فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک بچہ پڑھتا ہے میرے پاس، کچھ دن پہلے اچانک اس نے مجھ سے پوچھا، آپی کیا آپ کبھی رات کو کچھ کھائے بغیر سوئی ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے گھر کچھ نہیں بنا ہو اور آپ بھوکے سو گئے ہوں؟ میں اس قدر سنجیدہ سوال پر حیران ہوئی۔ پھر میں نے کہا، ہمارے گھر ہر رات کھانا بنتا ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس بچے نے مجھے کہا، ہم لوگ تو بھوکے سوتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا بابا جب پیسے نہیں لاتا تو ماما ہم بہن بھائیوں کو بھوکا ہی سلا دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو، آپ کے دو شادی شدہ چاچو اور دادا دادی بھی ساتھ ہیں، تو کیا وہ لوگ ایسے وقت میں آپ لوگوں کو کھانا نہیں دیتے یا کھانے کو نہیں پوچھتے؟ اس نے نہیں میں جواب دیا۔ یقین کریں مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ کیا ایسے بھی چاچا چاچی، چلو وہ تو ہوئے، لیکن دادی ایسی اور دادا ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج آپ کے گھر کچھ نہیں پکا؟ جی انہیں پتہ ہوتا ہے، بچے نے مجھے جواب دیا۔ جب خود کھانا کھاتے ہیں تو آپ بہن بھائیوں کو نہیں دیتے، کہتے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو؟ نہیں آپی، وہ سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں ماما سلا دیتی ہیں۔ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ کیا ایسے رشتے بھی دنیا میں ہیں؟ میں نے خود دیکھے ہیں، مجھے دوسروں پر کیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے اور کہتے ہوئے کہ ماما ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو اتنی دوریاں، وہ بھی ایک چھت تلے رہتے ہوئے۔ میں اس فیملی کی پرسنالٹی کو نہ جانتی ہوتی تو شاید میں اس بات کو جھٹلا دیتی، کیونکہ میں ان کو خود ذاتی طور پر جانتی تھی۔ کیا یہ ہے روٹی کی محبت؟ ایک چھت، 20-25 افراد پر مشتمل گھر، اور ایک گھر۔ کیا گھر ایسے ہوتے ہیں؟ کیا گھر ایسے ہوتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے چند کمروں میں سوئے افراد کا پیٹ بھرا ہو اور اسی چھت کے نیچے ایک کمرے میں بچے خالی پیٹ سو گئے ہوں؟ یہ گھر ہوتا ہے؟ روٹی اہم ہے، انسان اہم نہیں۔ اتنی ہرس دنیا و متاع کی، اتنی ہرس کہ تم لوگوں کو ایک وقت کا کھانا اپنے رشتہ داروں کو دینے کی توفیق نہیں، اور سب اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ گھر میں کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہوں، بہو کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، کھانا دینے پر کون روکتا ہے بھلا، اور وہ بھی اپنے پوتے پوتیوں کو یا بھتیجے بھتیجیوں کو؟ مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں ان زبان دراز بہوؤں کے حق میں ہوں۔
جو سسرال میں آتے ہی ناک میں دم کر دیتی ہیں۔ معاملات دونوں طرف سے خدا خوفی کرتے ہوئے چلانے چاہیے۔ شوہر کے ماں باپ قابل احترام اور محبت کے حقدار ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی ثواب ہی ملے گا۔ اور جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، وہ پھر چاہے ساس ہو، بہو ہو، نند ہو، دیورانی ہو، جٹھانی ہو، وہ کبھی بھی دوسری بندی پر ظلم نہیں کریں گے۔ میرا آپ لوگوں کا دل دکھانا، یہ مطلب جو ہے وہ میں نے آج کی باتیں کی، میرا ساس کا یا بہوؤں کا دل دکھانا نہیں تھا۔ آپ میں سے سب ایسی بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ چیز کہیے کہ شاید میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ میری یوٹیوب فیملی ہیں آپ سب۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے میں وہ بتا رہی ہوں، جو ہم دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے جو ہے وہ اوس پڑوس میں، ہم جو دیکھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہمیں کسی کے گھر کی بات بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو ہماری فیملی میں ہوتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ بیتا ہونا اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ باتیں کرنے والے، کمنٹ کرنے والے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر گھر میں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کی ساس آپ کی عزت کرتی ہوگی تو لازماً بہنوں آپ بھی اپنی ساس سے پیار سے پیش آتی ہوگی، ان کا ہر کام ٹائم سے کرتی ہوگی، وہ بھی آپ کی عزت کرتی ہوگی، ہر بات میں آپ سے مشورہ لیتی ہوگی۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کے کان بھر دیے اور بیٹوں کے پاس بیٹھ کر مشورے کر لیے اور بہو کو پتہ تک نہیں ہوتا، لیکن بہوؤں کو پتہ پھر بھی چل جاتا ہے۔ آپ ساسیں جتنا بھی چھپا لیں، لیکن سب ساسیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی اور بہویں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو کیا ہی بات ہو کہ اگر ہم سب لوگ مل جل کر رہیں، کوئی ایک بار ہم سے نفرت کرے گا، 2 بار کرے گا، شاید اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ حیا آ جائے کہ میں اس کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہی ہوں، چاہے وہ اپنا ماں ہو، ساس ہو، چاہے وہ بہو ہو۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن نہیں، ہمارا معاشرہ ہی اس طرح کا ہے، ہمارا جو ہے نا وہ فیملی جو ہے وہ میٹل ہی اس طرح کے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ برداشت نہیں ہے۔ اگر برداشت ہو تو سب کچھ ہم برداشت کر سکتی ہیں، ساسیں بھی برداشت کرنا سیکھیں اور ہم بہویں بھی، لیکن نہیں۔ اور ہر بہو جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہوں، اور ہر بہو جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ میں سیپریٹ رہوں۔ ہر ساس بھی یہ نہیں کہتی کہ میرا بیٹا دور ہو جائے، اور ہر ساس یہ بھی نہیں سوچتی کہ میری بہو میری آنکھوں کے سامنے رہے، کیونکہ یہ سب برداشت کی ہی ایک حد ہوتی ہے، کسی میں برداشت ہوتی ہے اور کسی میں نہیں۔ تو اس کے لیے آج میری اتنی ہی جو ہے نا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ باتیں کی ہیں، اور یہ سب جو ہے نا میں نے کسی کی نہیں سنائی، نہ کوئی من گھڑت کہانی ہے، نہ سٹوری ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی یہ سب اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی سنا دوں بات، کہ شاید کوئی اس طرح کے گھریلو معاملات ہوں تو پلیز کھانے سے، روٹی سے منع مت کیا کیجیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے نا، ہم سائے کا اتنا زیادہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے اتنا عطا کیا اور تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو گیا، یہاں تک ہمیں پوچھ ہونی ہے اگلے جہان میں۔ تو حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اچھا سا کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔